أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو پکڑا. اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن نشانیوں کو جھٹلانے کے سبب فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے ابتدائی واقعات کو بیان فرمایا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو کئی سال کی قحط، پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے والے آفات کی وجہ سے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے. حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکشی اور عناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ سختی و مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بھلائی ہے اس کی طرف راغب کر دیتی ہے. کہتے ہیں کہ فرعون اپنی 400 برس کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں وہ کبھی درد، بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا. اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کبھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا. یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آفتوں اور مصیبت میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے انسان غفلت سے بیدار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بن جائے. لہذا زلزلہ، طوفان، سیلاب یا کسی اور مصیبت کا سامنا ہو تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے. سن لو، ان کی نحوست اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب انہیں بھلائی ملتی. فرعونی کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہی رہی. جب انہیں سرسبزی، شادابی، پھلوں، مویشیوں اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت اور سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، کیونکہ ہم اس کے اہل اور اس کے مستحق ہیں. یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جانتے اور نہ ہی اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے. اور جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچی، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبت نہ آتی. مشرک قوموں میں مختلف چیزوں سے برا شگون لینے کی رسم بہت پرانی ہے. ان کے توہم پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کر لیتے. جیسے کوئی شخص کسی کام کو نکلتا اور راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر گیا یا کسی مخصوص پرندے کی آواز کان میں پڑ جاتی تو فوراً گھر واپس لوٹ آتا. اسی طرح کسی کے آنے کو بعض دنوں اور مہینوں کو منحوس سمجھنا ان کے ہاں عام تھا.
اسی طرح کے تصورات اور خیالات ہمارے معاشرے میں بھی بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ اسلام اس طرح کی توہم پرستی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے جہاں دیگر مشرکانہ رسموں کی جڑیں ختم کی، وہیں اس نے بدفعلی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے ہٹا کر توکل پر قائم فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لوٹا دیا، اس نے شرک کیا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہے، اللہم لا طیرک ولا خیر الا خیرک، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ، تیری فعل کے علاوہ کوئی اور فعل نہیں، تیری بھلائی کے سوا اور کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے۔ احادیث میں بدشگونی کو شرک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی کے افعال کو معاصر حقیقی جانے تو شرک ہے، اور مشرکوں کا فعل ہونے کی وجہ سے زجر اور سختی سے سمجھانے کے طور پر شرک قرار دیا۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور فرعونیوں نے کہا، اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانیاں لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ وَقَالُوا، اور بولے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی ایک جہالت اور گمراہی بیان فرمائی کہ انہوں نے قحط سالی، خشک سالی اور پھلوں کی کمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست قرار دیا، اور وہ یہ نہ جان سکے کہ بارش کا نہ ہونا، نیز غلہ اور پھلوں کا کم یا زیادہ ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اور ان سب چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب اس آیت میں ان کی ایک اور جہالت بیان فرمائی کہ یہ لوگ معجزے اور سحر میں فرق نہیں کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بن گیا تھا اسے سحر کہتے تھے، حالانکہ ان کے تمام بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے عاجز ہو چکے تھے۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے کیسی بھی نشانیاں ہمارے پاس لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی۔ آپ علیہ السلام چونکہ مستجاب الدعوات تھے، اس لیے آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر جو عذاب آئے ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔